السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام عبادتوں اور بندگیوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو چیز ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ نماز کو ان کے اوقات پر پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ شہید سے پہلے جنت کے اندر پہنچانے والا ہے۔ ایک شہید ہے اور ایک نمازی ہے، تو جنت کے اندر نمازی پہلے پہنچے گا اور شہید کا درجہ نمازی کے بعد آئے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو صاحب ایک ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب کے اندر جوش ہمت زیادہ تھی، وہ جنگ کے اندر شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ دوسرے صاحب ایک سال بعد وفات پائے۔ ایک سال بعد دوسرے صاحب کا انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دونوں صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنت میں سے ایک شخص آیا اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا تھا انہیں اپنے ساتھ لے گیا، انہیں جنت میں جانے کی اجازت مل گئی، اور جو شہید ہوئے تھے وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور ان شہید کو بھی جنت میں جانے کی اجازت مل گئی، اور مجھ سے کہہ دیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے لوگوں میں اس بات کا تذکرہ کیا تو سبھی لوگ بڑے حیران ہوئے، سبھی لوگوں نے تعجب کیا۔ لوگ تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شہید بعد میں جنت میں گئے ہیں۔ یعنی یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا بعد والے یعنی جو ایک سال زندہ رہے ہیں انہوں نے ایک سال کی عبادت زیادہ نہیں کی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بے شک کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا انہوں نے ایک سال کے رمضان کے روزے زیادہ نہیں رکھے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بے شک کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا ایک سال انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ ایک سال کے اندر کتنے نمازوں کے اندر سجدے کیے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نماز کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں نماز کی قیمت نہیں معلوم نہیں ہے کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ذرا ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ آج کا مسلمان نماز سے کس قدر غافل ہوتا جا رہا ہے۔ 50% بھی نمازی نہیں رہے ہیں۔ آج کل کی ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے، ذرا خود ہی ہم دیکھ لیں آج کل ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، کہ صرف جمعہ کے دن تو مسجد کے اندر نمازی کچھ نظر آتے ہیں، وہ بھی مکمل طور پر نہیں۔ جیسے کہ عید کے وقت لوگ نظر آتے ہیں کہ کتنی بھیڑ نظر آتی ہے، اس وقت مسجدیں بھی پوری فل نظر آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہی لوگ ہی مسلمان نہ جانے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مصیبتیں نہیں جا رہی، پریشانیاں نہیں جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، ساری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے اپنا جو تعلق قائم کرنا تھا اسے چھوڑ رکھا ہے۔ نماز ہی تو چیز ہے جو اللہ اور بندے کو ملا۔ بندہ نماز پڑھے گا، اللہ سے عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا،
تو اللہ اس سے خوش ہوں گے، جو مانگے گا نمازوں میں پڑھ کر اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ یہ ہمارے اعمال کے سبب سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور عزیزوں، میں آپ سبھی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے کام کو، کوئی بھی کام ہو، اپنے کام کو آگے پیچھے کر لیجیے، لیکن جیسے ہی مؤذن کی صدا سنیں، مؤذن کی آواز سنیں کہ اللہ نے بلا لیا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اللہ خود کہہ رہے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ بلا رہے ہیں، آ جاؤ، کامیابی تمہیں یہاں ملے گی۔ لیکن آج ہم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہوئی۔ سبب یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے اپنا تعلق نہیں جوڑ رکھا ہے، ہماری نمازوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ نماز چھوڑنے پر کس قدر عذاب ہے، کس قدر گناہ ہے، یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو سب سے محبوب چیز اللہ کو ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو ہے، وہ نماز کو پڑھنا ہے۔ جب ہم اللہ کے محبوب عمل کو چھوڑ رہے ہیں، جب ہم نے اللہ کو ہی ناراض کر دیا ہے، تو پھر ہماری مدد، ہماری پریشانی کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ اس لیے میرے دوست اور عزیزوں، نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہر حال میں نماز نہ چھٹنی چاہیے۔ ہمیں اذان ہوتے ہی فکر ہو جانی چاہیے کہ ہمیں نماز کے لیے جانا ہے، ہم اپنے ہر کام کو بند کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔